الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک دفعہ بارگاہ رب العزت حمد دا نظرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم آمین۔ قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیک یا سلام علیک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد رسول لگیا میں نے مل کے جانا ایتھوں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے فضل اور اپنے کرم دے نال اپنی بارگاہ دے اندر عرض تے نیاز مندی دا ول سکھایا۔ فرمایا ربنا کہ اے ساڈے رب لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، نہ پکڑو سانو اگر اسی بھول جاویے یا خطا کر بیٹھیے۔ ربنا اے ساڈے رب ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور نہ سٹو ساڈے تے بھاری بوجھ جس طرح تساں ڈاڈیاں انہاں تے جڑے ساڈے تو پہلے گزر گئے نے۔ پہلیاں امتاں دے اتے بڑے بڑے سخت احکام سن، بہت سخت احکام، کہ اگر کوئی چیز پلیت ہو جاوے تے اس نوں وہ کٹنا پیندا سی۔ پھر اسی طرح عبادت دے متعلق جس جگہ تے عبادت دا حکم سی اسی جگہ دے اتے ہی وہ عبادت ہوئے تے قبول ہوندی سی، ورنہ تو مالک کریم نے اس کا بھی ذکر فرمایا وچ کہ یہ بھی میری بارگاہ دے وچ عرض کیتا کرو کہ ساڈے پہلیاں دیاں جویں آزمائشاں سن، سانو اپنے فضل اور کرم دے نال اس آزمائش اور اس بوجھ دے کولوں بچا۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اور اے ساڈے پروردگار نہ سٹ ساڈے اتے بوجھ جس نوں اسی اٹھان دی طاقت نہیں رکھدے، کہ اس بوجھ نوں اسی چک نہیں سکدے، اور او آزمائش کہ جن دے پورے کرن دی ساڈے چ طاقت نہیں، اس آزمائش دے چ بھی سانو نہ آزما۔ یہ تمام کچھ ذکر کر کے مالک کریم نے پھر کمال کرم دے نال الفاظ روائے۔ عارف روم بارگاہ رب العزت دے اندر ایک جگہ تے مناجات کردیاں عرض کردے نے کہ اے مالک کریم سانو تو او لفظ القاء کر، سانو او لفظ دس
کہ اسی تیری پاک بارگاہ دے وچ وہ لفظ پیش کریے تے تینوں ساڈے تے رحم آ جاوے۔ ارسال رسل جس انسان نو بارگاہ رب العزت دے وچ ادب تے احترام دے نال عرض کرن دا طریقہ اور آداب خداوندی اور آداب توحید جڑے نے انبیاء علیہ السلام نے سکھائے نے کہ تسی جس وقت اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے وچ عرض کرنی ہے تو اس طرح عرض کرنی ہے جویں اسی عرض پہ کرنے، جویں سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ساڈے رب اساں اپنے آپ اتے ظلم کر لیا ہے۔ تو اے الفاظ جڑے نے اے جڑے اللہ پاک نے خود اپنے انبیاء علیہ السلام دے ذریعے ساڈے تک پہنچائے نے۔ رومی آکھدے نے کہ یا اللہ پاک وہ الفاظ سانو عطا کیتا کر کہ تیرے پاک بارگاہ دے وچ پیش کریے تے پھر تینوں ساڈے تے رحم آ جاوے۔ تو فرمایا واعف عنا، عرض کرو کہ ساڈے تو در گزر فرما، واغفر لنا، سانو بخش دے، وارحمنا، اور ساڈے تے رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ساڈا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے بھی عرض کیتا کرو کہ قوم کافراں دے واسطے ساڈی مدد فرما کہ اسی انہاں دے اتے غالب آ جاویے تے مغلوب نہ۔ مولانا روم مناجات کرن لگے نے، میں ایک عرض کرنا ایک شعر اس نو تساں ذہن دے وچ رکھنا ہے تاکہ مضمون پھر سمجھ آ جاوے کہ سارا مضمون کی ہے۔ یہ جڑا میں عرض کیتا قرآن پاک پڑھ کے تہاڈی تلاوت کر کے دسیا ہے، اس وچ سارا کچھ یہ مضمون موجود ہے۔ تو فرماندے نے تجھے ناز حسن زیبا، تجھے ناز حسن زیبا، مجھے فقر شان شایاں، کہ کیونکہ تو ہر حسن دا خالق ہے اور سارے حسینہ نو تو حسن عطا کرن والا ہے، چاہے اس دا تعلق روح دے حسن دے نال ہے، صورت دے حسن دے نال ہے، جو بھی چیز جس جگہ دے اتے بھی حسن رکھتی ہے وہ اللہ دی ذات پاک دے حسن دا عکس ہے۔ تو فرما دینے کہ جڑا ساریاں نو حسن عطا کرن والا ہے اور حسن دا خالق ہے، اس تے متعلق کرتے ہیں تجھے ناز حسن زیبا، تو اس واسطے جڑا حسین ہوئے اس دے وچ ناز بھی ہوندا ہے، اوندا دل کرے منے منے نہ منے نہ منے۔ تو فرمایا تجھے ناز حسن زیبا، مجھے فقر شان شایاں، میرے شان اے وے کہ میں تیری بارگاہ دے وچ سوالی اور منگتا بن کے حاضر رہواں، اور حسین دا کم ہے کہ اس تو حسن دا خالق ہے، تینوں ناز حسن تیرے لے کے ناز حسن، کہ میں تیری مننا تے پاوے نہ مننا۔ فرماندے نے عرض کرتے نے میرا کام ہے وے کہ میں دست بستہ تیری پاک بارگاہ اور تیرے دروازے دے اتے منگتے طرح کھڑا رہا۔ تیری شان بے نیازی، فرماندے نے کہ تیری شان ہے تو غنی ہے، تو کسے دا محتاج، ہر کوئی تیرا محتاج ہے، اور جڑا ہر کوئی جس دا محتاج ہے اور وہ غنی ہے، فرماندے نے اس دی شان کی ہے، اس دی شان بے نیازی ہے۔ میری شان ہے گدائی، اور میری عزت و توقیر کیڑی ہے، میں منگتا ہاں گدائی میری شان ہے، میری شان گدائی ہے، میری شان منگتا پونا ہے، تیرے پاک بارگاہ دے وچ عرض کرنا ہے، اور تو اگر اس نو قبول کرے تو تیری مہربانی، نہ قبول کرے تو تیری مہربانی۔ اس نے عرض کیتا ہے لیکن اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ان الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں کس چیز نے دھوکے چ مبتلا کیتا ہے، میں تیرا پالن ہار ہاں اور کریم پالن ہار ہاں۔ کی ہاں میں
لیکن جس وقت بھی اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ حاضری دا سوال دا تعلق ہے وہ ہمیشہ اسے الفاظ دے نال ہوئے گا، نیاز مندی دے نال، غربت دے نال، افلاس دے نال، اپنی کمی نوں پیش کردیا ہویا بارگاہ رب العزت دے وچ سوال کرنا ہے۔ تو فرمایا تجھے ناز حسن زیبا مجھے فقر شان شایاں، تیری شان بے نیازی میری شان ہے گدائی۔ جی مولا روم فرما دیں یا غیاث المستغیثی اہدنا، یا غیاث یا غیاث المستغیثین اہدنا، اے فریادیاں دے فریاد رس، اہدنا سانو ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت دے دو معنی نے، ایک معنی ہوتا ہے ارات و طریق، راہ دا وکھانا، کیا راہ ہے سمت جاندہ اندے تے چلا جا۔ ایک ہدایت دا معنی ہوتا ہے موصل المطلوب، کہ اس نو اس دی منزل تک پہنچا دینا۔ ایک آدمی نے تو رستہ پوچھا ہے، تسی اس نو آکھ دے جے کہ اے راہ اس طرف جاندہ ہے، یہ بھی ہدایت دا معنی ارات الطریق۔ اور ایک ہدایت دا معنی ہے موصل المطلوب، کہ اس نو اس دی منزل اور مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو ہدایت دا معنی موصل المطلوب، کہ جے میں کوئی آدمی محتاج ہے اور تسی اندہ ہاتھ پھاڑ دے جے، اور ہاتھ پھاڑ کے جتھے جانا چاہتا ہے اس نو چھڑ دیں دے، سمجھ آئی؟ تو رومی عرض کرتے نے یا غیاث المستغیثین، اے فریادیاں دے فریاد رس، کہ جو بھی فریادی ہے، سائل ہے، آواز دیندہ ہے تیری پاک بارگاہ دے وچ، وہ سار فریادی دی فریاد رسی تیری ذات کرتی ہے۔ تو جس وقت سرے تو سوا کوئی ہور فریاد راسی نہیں، تو اہدنا سانو صراط مستقیم تک پہنچا۔ لافتخارا بالعلوم والغنا، نہ علماں دے اتے فخر ہے کہ اسی جاننے بڑا کچھ ہاں، اسی سمجھنے بڑا کچھ ہاں، عقل اور شعور رکھنے ہاں، پھر فطرت سلیمہ رکھنے ہاں۔ عرض کرتے نے کہ سانو اپنے علم دے اتے، اپنی کوشش دے اتے، کسی شے دے اتے بھی فخر نہیں، فخر ہے تو صرف تیری ذات دے اتے فخر ہے، تیری رحم دے اتے فخر ہے۔ وہ والغنا، اور نہ او دنیا دا ساز و سامان جیڑا تو سانو عطا کیتا ہے، انہاں نعمتاں دے نال نوازیا ہے، تو تیری پاک بارگاہ دے وچ ہدایت دا سوال ہے، لیکن نہ علماں دے اتے فخر ہے اور نہ مالداری دے اتے فخر ہے۔ ہر فخر تو بے نیاز ہو کے، سائل ہو کے، فقیر ہو کے تیری بارگاہ دے وچ آیا، کیونکہ تو ہی فریاداں دی فریاد رستہ کرن والا ہے۔ سادی فرما دے ندار مغیرس تو فریاد رس، تو ہی آسیاں را خطا بخشو بس، کہ تیرا ہی ایک بارگاہ تیری ایسی ہے کہ تیرے تو سوا اسی ہور کوئی فریاد نو سنن والا نہیں سمجھے، تو ہی آسیاں را خطا بخشو بس، ہر انسان گنہگار نو معاف نہیں کرتا، تیری وہ ذات ہے کہ جیڑا آسی نو بھی معاف فرما دیندہ ہے۔ اور رومی فرماندے نے انی سونی معافی دیندہ ہے، ہٹ کے اس دا ذکر بھی نہیں کرتا۔ اور کرم نوازی یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ وہ گناہوانو نیکیاں چ بدل دیندہ ہے۔ گناہوانو کیسے چ بدل دیندہ ہے؟ نیکیاں دے۔ جی لا تزغ قلبا ہدیت لا تزغ قلبا
وصرف سو خط القلم لا تزغ قلبن ہدایتا بالکرم کرم کر کے جس دل نو تو ہدایت دے دیتی ہے پھر اس نو ڈنگیا نہ فرما۔ قرآن پاک کے اللہ پاک نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ فرمایا کہ اے ساڈے پروردگار نہ ڈنگیا کر ساڈے دل نو بعد اس تو کہ تو اس نو ہدایت دے دیتی، عطا فرما سانو اپنے کولو رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دین والا ہے۔ والے کریم بار بار قرآن پاک دے وچ کرم نوازی ہدایت فرماندا ہے کہ میری بارگاہ دے وچ عرض کیتا کرو، میری بارگاہ دے وچ تو فرمایا وصرف السوء الذی خط القلم، کیونکہ ہر شے تو لکھی ہے اور تیری قلم دے نال وہ لکھی گئی ہے۔ تو اگر آزمائش دے طور تے ساڈے واسطے کو حکم ہو چکا ہے تو فرمایا وصرف السوء الذی خط القلم، کہ جو قلم نے لکھ دیتا ہے اس نو مٹان دی طاقت بھی تیری ذات تے کول ہے۔ اگر کوئی ایسی آزمائش ایسی تقدیر لکھی گئی ہے کہ جیڑی ساڈے واسطے نقصان دا باعث ہے، اگر اس نو بدل دینا ہے تو تیری ذات بدل سکتی ہے۔ وصرف السوء الذی خط القلم۔ جی بغض از جان بغضرا از جان جان معصول القضاء، او بری تقدیر کے ساڈے جان دے واسطے بری تقدیر نو ساڈی جان تو ٹال دے، واہ مبر مہاراج اخوان صفا، اس دی اگے عرض کردے نے واہ مبر مہاراج اخوان صفا، سانو اہل اللہ دے کولو جدا نہ کر۔ دیکھو ہر انسان نو جسم دے واسطے بھی نعمتاں دی ضرورت ہے اور روح دے واسطے بھی۔ اگر ایک انسان ہے کہ اس دے کول غذا نہیں ہے، روٹی دی تنگی ہے، تو وہ اس دا سوال کرتا ہے کہ یا اللہ پاک مینوں رزق عطا فرما دے۔ ایک انسان ہے کہ اس نو رزق دی تنگی نہیں، لیکن اس نو شہرت دی بڑی خواہش ہے کہ مینوں عزت و توقیر اور شہرت زمانے دے وچ ملے، وہ اس دا سوال کرتا ہے۔ اگر کسی دے کول اولاد نہیں تو بارگاہ رب العزت دے وچ اولاد دا سوال کرتا ہے کہ یا اللہ پاک مینوں اولاد عطا فرما۔ اگر بیمار ہے تو اپنی بیماری تو صحت دی دعا کرتا ہے کہ مینوں صحت عطا فرما۔ لیکن وہ انسان کے جس کے اندر نور ایمان موجود ہے اور اس دا نور جڑا اس گل دا ایمان دا نور تقاضا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک مینوں انہاں دی صحبت نصیب کرا، او رستہ نصیب فرما، او مینوں وسائل نصیب فرما کہ میں تیرے تو غافل نہ ہوں، میں تیرے کولوں غافل نہ ہوں۔ تو فرمانے واہ بمار مہاراج اخوان صفا۔ اس تمام مناجات دے دوسرے شعراں تو ذکر کرن تو بعد قرآن پاک دی آیت کریمہ لا تزغ قلبن ہدایتا بالکرم انہاں ذکر کرن تو بعد نے واہ مبار مہاراج اخوان صفا، او لوگ کہ جڑے تیری بارگاہ دے وچ مقبول ہیں
اور انہاں دا مقصود اور منشور تیری ذات دی رضا ہے، اور انہاں دے زندگی دا ہر فعل جڑا ہے اور تیری اطاعت اور تیرے محبوب دی اطاعت ہے، تو سانو انہاں دے کولوں تو جدا نہ مندا ہو، انہاں دے کولوں جدا۔ اور اسے دا ہی قرآن پاک دے جو اسی نماز دے وچ بھی عرض کردے نے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جڑے اطاعت کردے نے اللہ دی اور اللہ دے رسول دی۔ اس گل نوں بھی سمجھو کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول ایک علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع، یہ علیحدہ علیحدہ اطاعتاں ایک ہی اطاعت، چاہے انہوں اطاعت اللہ دے نال تعبیر کیتا جاوے یا اطاعت رسول دے نال کیتا جاوے۔ مشرکین نوں یہی رولا سی، وہ آخدے سن کہ ساڈے کولوں اپنی اطاعت کروانا چاہندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے تانوں وہم پہ گیا، اطاعت ہے ہی ایک۔ میں یطع رسول فقط، جن نے اطاعت رسول دی کیتی انہیں خدا دی اطاعت کیتی۔ نبی تو آئی توحید دے اس بات واسطے، نبوت و رسالت کس واسطے؟ وہ توحید دی اس بات واسطے ہے کہ توحید دی، اور پھر نبی نو جو معجزہ دیتا جاندہ ہے وہ بھی اس سے واسطے عطا کیتا جاندہ ہے کہ تاکہ رسالت ثابت ہوئے، اور جس وقت رسالت ثابت ہوئے گی ان دے مقابلے تو عاجز آ جان گے، تو پھر جو فرمائے گا اس دے نال توحید ثابت ہوئے گی۔ کی ہوئے گی؟ تو ارسال رسل جڑا ہے توحید دے اس بات واسطے آیا ہے، کوئی مقابل دی چیز نہیں، یہ مقابلہ نہیں ہے گا۔ رسالت کی ہے توحید دے اس بات واسطے وے، اور رسالت نو معجزہ عطا کیتا جاندہ ہے تاکہ اس دے مقابلے دے جڑا بھی آوے عاجز آ جاوے۔ جس وقت تو عاجز ہوئے گا تو رسالت نو منے گا، رسالت نو منے گا توحید نو منے گا۔ کس نو منے گا؟ توحید نو منے گا۔ تو فرمایا جڑا اطاعت کردا ہے اللہ دی اور اس دے رسول دی، وہ انہاں لوگاں دے نال ہوئے گا جنہاں اتے اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے۔ فرمایا ہو کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی نے، صدیق نے، شہداء نے اور صالحین دا لفظ سب تے شامل ہیں۔ انہاں تمام دا ذکر کر کے مالک کریم نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی چنگے ساتھی ہے، کیا ہی یہ چنگے ساتھی۔ تسی آپ خود دنیا دے وچ زندگی بسر کردے پے جے، تواڈے دوست ہزاراں دوست نے، ہر کسے دے جو کسے شعبے دے نال متعلقہ ہے اس دے دوست اس قسم دے ہوندے نے۔ اگر تاجر ہے تو وہ دا جڑا دوست ہے وہ تاجر ہوئے گا، ذمہ دار ہے تو وہ ذمہ دار ہوئے گا۔ اگر کوئی اپنے کاروبار کرتا ہے، کاریگر ہے کسے شاید لکڑ دا یا لوہے دا، تو ان دی زیادہ بیٹھک ان دے نال ہوئے گی کہ ادھر نو جاوے گا۔ تو ہر دنیا دے جننے کام ہیں جس کس کام میں کوئی لگا ہے وہ دوست اسی طرح دا بنا دار، اسی دے نال اس دی محبت ہوندی ہے۔ اسی طرح جس دل دے وچ اللہ دی ذات پاک دی محبت اور پیار آ جاندہ ہے وہ متلاشی رہندا ہے ہر اس شخص دا جیڑا اس نو اس دی گل سناوے اس دے محبوب دی، اور ادھر نو اس نو ٹورے۔ اس دے نال انسان دے دل دے اتے کی آندا ہے؟ سکون آندا ہے، طمانینت آندی ہے، فرحت آندی ہے، خوشی آندی ہے، کیونکہ ہما وقت مولا روم نے ایک جگہ تے ارشاد فرمایا آج کل ایک بیماری یہ بڑی بہت بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ جے بندہ بیمار ہو جائے کوئی تو انہوں یہ وہم پین لگ پیندا کسی نے مینوں کچھ کیتا ہے چاہ۔ میں ویکھیا خون دے چھٹے سی کندھاں تے وی سی، میرے کپڑیاں تے سی، میرے بسترے تے وی سی، ہوئے گا بھی اسی طرح۔ اور اسی طرح اگر کوئی کاروبار ہے اگر اس دے وچ خسارہ آ گیا ہے تو پھر ان دا ذہن اس پاسے چلا جاندہ ہے۔ کچھ چرتا وہ کوشش کرتا ہے تو جس وقت وہ ناکامی ہوندی وہ کام پورا نہیں ہوندا تو پھر اس نو یہ کوشش ہوندا ہے مینوں ایویں معلوم ہوندا جویں مینوں کسی کوئی جادو کر دیتا ہے۔ جادو دی تاثیر بھی اپنی جگہ تے، لیکن اللہ دی ذات پاک دے اذن دے نال ہے، خدا دی ذات پاک دے اذن اور اس دے حکم دے نال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جڑا ہے اس دا کسی دے نال دوستی سجنائی سی تو اندر فرق آ گیا تو اندر کسی کچھ کیتا ہے چاہ
ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਚਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਚਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਦੂ ਦਾ ਤੋੜ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਬਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਲੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮਲੀਆਤ ਦੇ ਅਮਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛਤਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਹਿਲੁੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਅਮਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਿਅਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੀਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਕੀ ਆ ਜਾਣ ਵਾਪਸ? تو پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے بھی تاکہ یہ نعمتاں مینوں دوبارہ حاصل ہو جان اور مینوں اوہی مقام مل جاوے جتھے میں پہلے کھڑا سا۔ یہ ذکر کر کے جناب فرماندے نے کہ یہ جڑیاں نعمتاں دے واسطے تو قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، انہاں نعمتاں میں تو تیرے کولوں ایک چیز کھو لئی ہوئی ہے، تیرے کولوں کی کر لئی ہے؟ ایک تا جادو کسے کیتا نا تے نعمتاں چلیاں گئیاں، تے انہاں دے ہٹان واسطے تو پھر قرآن پاک دی آیتاں پڑھنا ہے کہ واپس آ جان کے بڑی بڑی نعمتیں نے۔ فرماندے نے کہ انہاں خود آپ چیزاں نے ایک تیرے اتے جادو کیتا۔ کی کیتا تیرے اتے؟ کہ تو انہاں دے حصول واسطے تا ہمیشہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، تے جیڑا انہاں تیرے اتے ایک جادو کر کے تیری منزل تو ہی تینوں دور کر دیتا، انہاں واسطے کدوں ٹائم ملے گا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھن دا؟ بے تا ساریاں چیزاں فانی سے نے رہ جانا ہے اتھے، تیرے نال تا انہاں جانا نہیں۔ اچھا جیڑی جان والی شے سی تے جن دے واسطے تو تخلیق کیتا گیا بنیا ہے، وہ انہاں جادو کر کے تینوں اندے تو کی کر دیتا ہے؟ فرما دینے کہ اندے واسطے بھی قل اعوذ برب الفلق پڑھیا کر کے یا اللہ پاک نعمتاں تا ضرور نے پر مینوں تیرے تو دور نہ کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تہاڈا مال اور تہاڈی اولاد میری یاد دے کولوں تانوں غافل نہ کر دے، میری یاد دے کولوں تانوں غافل۔ دیکھو خزانے دے متعلق اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے وچ ذکر کیتا کہ جو سونا اور چاندی انہاں جمع کیتا اور اس نو قیامت والے دن پھر انہاں کی انجام کی ہوئے گا اس نو سنو۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان والذین یکنزون الذھب والفضة، جڑے لوگ جوڑ کے رکھ دے نے سونا اور چاندی، سونے اور چاندی دا کی کیتا انہاں؟ جوڑیا اس نو، اس دا خزانہ بھریا اس دے نال۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کر دے انہوں اللہ پاک دی راہ دے وچ، انہوں اللہ پاک دی راہ دے وچ خرچ نہیں کر دے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو انہوں نے خوشخبری سنا دو دردناک عذاب دی، بھی اے فعل جڑا تہاڈا تسی کردے پئے جے اے تانوں دردناک عذاب دی طرف لے جاوے گا۔ کدھر لے جاوے گا؟ دردناک۔ رومی فرما دے نے کہ جنہ چیزاں نے تینوں دردناک عذاب دے وچ مبتلا کرنا ہے، اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ دعا کیتا کر تے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیا کر کہ اے مینوں دردناک عذاب دی طرف نہ، اے تا ذکر آ گیا ہے۔ فرمایا پھر اگے کی ہوئے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، او سونا تے چاندی جیڑا انہیں جمع کیتا ہے اس نو تپایا جاوے گا، اس نو گرم کیتا جاوے گا اگ جہنم دی وچ۔ فتقبا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم،
پھر داغے جان گے اسے سونے اور چاندی دے نال انہاں دی پیشانی نو آ متھے پیشانی چ اور انہاں دے پہلواں نو آ پاسیاں نو اور انہاں دیاں پشتاں نو، اور فرمایا کی جاوے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اے جڑا تسی جمع کیتا سی اپنے واسطے ہن چکھو سزا سی جڑا تسی جمع کردے ہوندے سا۔ ایک صریح حکم آ گیا ہے، کی آ گیا ہے کہ سونا نعمت ہے، چاندی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تصریح فرما دیتی کہ انہاں خزانہ تو انہاں جمع کیتا لیکن میرے راہ دے وچ اس نوں خرچ نہیں کیتا، اور اس نوں خرچ نہ کرن دا جڑا انجام ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ پھر تصریح فرمائی کہ اوہیو سونا اور اوہیو سونا اور چاندی حاضر کیتا جاوے گا، انہوں دوزخ دی اگ دے وچ تپایا جاوے گا، ان دے پیشانیاں دے اتے، پاسیاں دے اتے اور پشتاں دے اتے ان دے نال انہوں داغ لائے جان گے، تے نال ایک گل آکھی جائے گی اے او ہے جڑا تسیں اپنے واسطے جمع کردے سے جے ہن اس دی سزا چکھو، اس دی سزا چکھو۔ عارف روم فرماندے نے بغضرام از جانے معصول القضا، کہ ہر او سزا والی قضا جڑی ہے اس تو سانو نجات عطا تے کر دے، وامبر مہاراج اخوان صفا، اور سانو اہل اللہ دے کولو جدا نہ کر۔ یعنی ہر وہ انسان کہ جڑا اللہ دی ذات پاک دے احکام دے اتے، حضور دے فرمان دے اتے، دنیا دی بے ثباتی دے اتے اور دنیا دی بے وفائی دے اس نو یقین ہو گیا ہے کہ یہ چیز نہ رہن والی نہیں، جس طرح میں پھڑی بیٹھا ماں اے میرے واسطے عذاب دا موجب بن جاوے گی۔ انہاں دی گفتگو دے وچوں ہمیشہ جدوں بھی خوشبو آوے گی اللہ دی ذات پاک اور اس دے محبوب دی محبت دی خوشبو آوے گی۔ تو فرما دینے کہ سب تو بری جڑی آزمائش ہے وہ ہے کہ تیری جڑی بیٹھک ہے، تیری جڑی صحبت ہے، تیرا جڑی سوچ اور فکر ہے انہاں لوگاں دے نال ہو جائے جنہاں ہمیشہ فانی دی طرف ہی متلاشی رہے اور فانی دی طرف ہی انہاں جمع کیتا، فانی نو چایا، اور زندگی آخرت دی دا انہاں چیتا ہی نہ رہ گیا۔ جی تلخ تر فرقتے تو ہے تلخ تر فرقتے تو ہیج نیت، تیری جدائی تو زیادہ کوڑی اور کوئی چیز نہیں، بے پناہت غیر پیچا پیچ نیت، تیری پناہ تو بغیر الجھن ہی الجھن ہے، الجھن ہی الجھن ہے، الجھن ہی الجھن۔ کہ اگر میں اپنے مالک کریم تو حکیم، اپنے مالک کریم تو میرا دل غافل ہو جاوے تے فرماندے نے پھر وہ سکون دی تلاش کرے، انہوں کدی بھی سکون حاصل نہیں ہوئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جدوں بھی تینوں اطمینان ہوئے گا خدا دی ذات پاک دی یاد دے نال اطمینان۔ ہر چیز جڑی ہے دل نو کسے نہ کسے پاسے مبتلا کرنے والی ہے، اور اللہ دی ذات پاک دا ذکر اور اس دی یاد اور اس دے محبوب دے خیال پاک دے اندر رہنا وہ نور کیتھے تین لے جاوے گا، فرماندے نے تینوں آزاد کر دے گا۔ کی کرے گا؟ تینوں سب غماں دے کولوں آزاد کر دے، سب غماں دے کولوں آزاد کرے گا، اور دل نو تیرے نو سکون اور راحت نصیب ہوئے گی۔ کچھ نہ ہون دے باوجود بھی تو سمجھے گا سب کچھ میرے کول ہے، سب کچھ ہی میرے۔ اسے واسطے آخدے نے کہ قناعت اللہ دی ذات پاک دی رحمت اور دولت ہے کہ جس انسان نو اللہ پاک نے قناعت عطا کر دیتی ہے کہ جو میرے مالک نے مینوں عطا کیتا ہے اس دے اتے میں شکر کرنا، صبر کرنا وا، اور اس دے اتے شاکر ہاں، فرماندے نے اس دی زندگی پرسکون ہو جاندی۔ کی ہو جاندی ہے؟ ان دی زندگی پرسکون ہو جاندی۔ جی رکھتے ماں ہم رکھتے ماں
ہم رخت مارا راہزن جس میں ماں مر جان مارا جام کھن رخت ماں ہم رخت مارا راہزن فرماندے نے ایک مثال قرآن پاک دی میں تانوں مضمون سنا دیتا ہے جنہوں بندہ آندا ہے کہ یہ میری جین دا سامان ہے، جین دا سونا ہے، چاندی ہے، زمین ہے، کوٹھی ہے، اور جو بھی کاروبار حیات ہے، آخدا ہے کہ میری زندگی دا سامان ہے، اس تو بغیر میں زندگی بسر یہ ٹھیک ہے کہ تیری زندگی دا کی ہے سامان۔ رومی فرماندے نے کہ یہ سامان دا حال تو ویکھ لیا ہے کہ سامان نے تینوں ایویں کر کے اپنی طرف متوجہ کیتا ہے اور تینوں اپنی طرف اس نے پھڑیا ہے کہ تینوں اللہ دی ذات پاک نے یہ نعمت دے کے فرمایا ہے کہ 39 حصے کھا جاتے ایک حصہ نہ کھایا کر۔ سمجھی بات؟ تو 39 کھا کے پھر صابر نہیں ہویا، پھر ایک بھی جڑا وہ بھی کھا گیا ہے، اور پھر اس تے آداب دسے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں مالک ہاں اور میں ہی قاسم آئست اور میں ہی نعمتوں دین والا ہوں۔ جس وقت میں تینوں تیرا حصہ متعین فرما دیتا ہے، تینوں دے دیتا ہے، اس تو بعد پھر اگر تو ایک نو خرچ کرے تو ان دے واسطے بھی آداب ہیں۔ لا تبطل صدق فرمایا اس دے آداب کی نے کہ اپنے صدقیاں نو تکلیف دے کے اور احسان جتا کے ضائع نہ کر لیا کرو۔ گل سمجھتے پائے جے کہ یعنی وہ 40واں حصے دے تسی امین بنائے گئے جے، تواڈے کول امانت ہے، اور کوئی بندہ کسی دی امانت نو واپس کر کے تو انہوں آکھے کہ میرا احسان نہیں تیرے تے میں تینوں تیرے پیسے دے دیتے، ہے کوئی گل کرن والی؟ بھی ایک چیز ہے اس تے کول انہیں امانت رکھی ہے، کیا جی میری چیز تسی کو رکھ لو، جس لئے ضرورت ہوئی میں لے لاں گا۔ اچھا اس دی امانت نو واپس کرن لگ گیا، انہوں یہ گل آکھنی کہ میرا احسان نہیں تو جاندا میں تینوں واپس کر دیتی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کام ہی نہیں کرنا، یہ کام ہی نہیں کرنا۔ اور دوسرا فرمایا کہ ریاکاری دے نال جڑا تسی کر دے جے اور احسان جتا دے جے اور احسان جتا کے انہاں دی خدمت کر دے، ان دے نالوں تو بہتر سی کہ سونی گل کر دے ہو تسی، سونے منہ دے نالوں نو کوئی لفظ آکھ دیا وہ بہتر سی اس صدقے دے نالوں کہ جس نو دے کے تسی اس دی پھر احسان جتاؤ، اس دے کی کرو اس دے اتے احسان۔ مولانا روم عرض کر فرماندے نے رختے ماں ہم رختے مارا راہزن، جنہوں تو آنا کہ میری زندگی دا ساز و سامان ہے، وہ تیری زندگی دا ساز و سامان ہی تے تینوں لٹی جاندہ ہے، اس تو وڈا ہور ڈاکو کیڑا ہے کہ جن نے تینوں دردناک عذاب دے وچ مبتلا کر دیتا ہے، اور اوہیو سامان جنہوں تو زندگی واسطے اپنا احساسہ سمجھدے سی انہوں جہنم دی آگ دے وچ گرم کر کے تیرے متھے تیرے پاسے اور تیری پشت نو ڈمیا جاوے گا۔ فرماندے نے رختے مارا راہزن، میرا سامان ہی مینوں میرا کے واسطے کی بن گیا ہے، ڈاکو بن گیا ہے۔ جسم مارا جانے مارا جامع کن، ساڈا جسم ساڈی جان دے واسطے نقصان دے گیا ہے، میرے جسم دی جڑے سارے اعضاء نے میرے روح دے واسطے کی بن گئے نے؟ عذاب دا موجب بن گئے نے۔ کس دا موجب بن گئے نے؟ کیونکہ انہاں دل دے منہ نو اللہ دی ذات پاک دے اللہ ہٹا کے دلدار اللہ ہٹا کے اپنے طرف کر لیں۔ جس وقت انہیں اپنے طرف کیتا ہے تو اے فانی سی اور فانی باقی رہن والا، وہ لٹیا بھی گیا ویلا بھی ہو گیا تے سار شاہ لٹا کے ختم۔ جناب فرمان دستے ماچو پائے مارا میں خورت، کہ میرے جنہ بھی کوئی عاجز آئے کہ میرے ہاتھ میرے پیرانوں پہ کھاندے نے، ہاتھ کنہاں نو پہ کھاندے نے؟ پیرانوں پہ کھاندے نے۔ اور بے امانے تو کسے چو جا برد،
فرماندے نے سوا تیرے امان تو کوئی کس طرح جان بچا سکتا ہے، کوئی کس طرح جان بچا سکتا ہے. کتنے میں ہوا تھے کریمہ؟ ہاں جی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، کہ اج مور لگا دیتی جاوے گی کفار دے منہاں دے اتے، وتکلمنا ایدیہم، اور گلاں کرن گے انہاں دے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دین گے انہاں دے پیر، بما کانوا یکسبون، جو بدکاریاں جو کوئی کمایا کرتے سن. تو زبان نہیں بولے گی، وہ خود عذاب بولن گے بھی میں آ کیتا، میں آ کیتا، میں آ کیتا. رومی فرماندے نے کہ جس جسم دے اتے تو دعویٰ کرنا ہے کہ میرا ہاتھ ہے، میرے پیر نے، میرے چ قوت اور طاقت ہے، میں جتھے چاہواں اینوں استعمال کراں، کیونکہ میرے ارادے دے نال اندا تعلق ہے، میری قوت دے نال تعلق ہے، اختیار دے نال تعلق ہے. مولانا روم فرماندے نے غور کدی کیتا ہی بھی یہ ہر شے تے تیرے خلاف گواہی دین لگ پائے گی. کہ وہ سمت کیوں جاننا ہے کہ ہر شے تیرے خلاف گواہی دے، تو وہ سمت کیوں نہیں ہو جاندہ کہ ہر شے گواہی دے کہ اندہ لون والا اپنے معبودی بھی طرف لگا گا. تو وہ بھی ایک سوچ ہے. تو جڑا انسان جس کا دل دنیا دی محبت دے نال لبریز ہو جاندہ ہے اور بھریا جاندہ ہے. دیکھو میں اگے بھی عرض کرتا رہنا کہ جسم دی ایک گفتگو نہیں ہوندی، ایمان دل دی صفت ہے، تصدیق دا نام ہے، دل دی تصدیق دا نام ایمان ہے. تو جس دے دل دے اندر وہ تصدیق دا نور موجود ہے، وہ دنیا دی ہر چیز نو استعمال کرتا ہے، لیکن اپنے مقام دے اتے استعمال کرتا ہے. اے قرآن پاک دی آیت قریبہ میں تو انہوں پڑھ کے سنائی. اللہ پاک نے فرمایا انہاں میں خرچ کرن دا حکم دیتا، لیکن انہاں خرچ. پہلے جناب نے فرمایا کہ نہ علماء دے اتے فخر ہے، نہ مالداری دے اتے فخر ہے، صرف اور صرف تیرے فضل دے اتے فخر ہے. تیرے فضل دے اتے. اسی طرح عبادات دا حال ہے کہ جنیاں بھی عبادتاں اسی کرنے ہیں، وہ نماز ہوئے، وہ روزہ ہوئے، وہ حج ہوئے، وہ زکوٰۃ ہوئے، وہ جہاد ہوئے، انہاں دے کرن دا حکم ہے اور اخلاص دے نال کرن دا حکم ہے. لیکن اخلاص دے نال کرن دے باوجود جڑی نظر ہے وہ اللہ دی ذات پاک دی رحمت دے اتے ہے. اس دی جس انسان دی نظر اللہ پاک دے فضل دے اتے رہی، اوہی بخشا جائے گا، اوہی کی ہو جائے گا بخشا. دیکھو میں ایک لحظہ بولنا پیا تسی سن دے پائے جی. ایک گفتگو میرے بولن دا تواڈے سنن دا مل ساری زندگی دا عمل کریے تے نہیں ہو سکتا. ایک سوڑا بندہ کھاوے منہ دے برکی پاوے تے سنگ دے تھلیوں نہ لنگے ہو، انہوں کو بندہ پوچھے تے وہ اس درد چ مبتلا ہو جاوے کہ وہ جڑا برکی ان دے واسطے عذاب بن جائے. وہ آندا میری دنیا دی ہر شے لے لو پر یہ اندر چلی جاوے. تو جڑا ایڈا نازک تے ایڈا کمزور ہے وہ دعویٰ کرے کہ میں آ کیتا، میں آ کیتا، میں آ کیتا. سوا اللہ دی ذات پاک دی رحمت اور اس دی غفران اور اس دی بخشش تو نظر ہمیشہ اس دی رحمت اتے رکھنی چاہیے کہ جدوں بھی بخشش ہوئی، جدوں بھی غفران ہویا، اللہ پاک دی رحمت دے نال ہونا، اللہ پاک دی. اور بذات خود عبادت جس انسان نو نصیب ہوئی ہے وہ اللہ پاک دا شکر ادا کرے کہ یا اللہ پاک تیرا فضل اور کرم ہے کہ میرے سجدے تو اپنی بارگاہ دے وچ سر نو جھکا دیتا ہے. کی دیتا ہے؟ جھکا دیتا ہے. جی بہت بڑا وربرت جا واصلے جانا نہ بوا زاں کے جا جانا نبو تایا بد باخش کو رستو قبول
رنگ جانچو واصلے جانا نہ بود، اس واسطے کہ جان جدوں تک اپنے محبوب دے نال واصل نہ ہوئے اور جان نو محبوب دا وصال نہ ہوئے تا ابد با خیش کو رستو کو قیامت تک وہ انی تے بے نور ہے۔ انی تے کی ہے وہ بے نور ہے۔ تو جناب فرماندے نے کہ جسم ہے اور جسم دے وچ روح ہے، اور روح نو اسی آکھنے ہاں کہ جان ہے۔ ایک ہی ہے جناب فرماندے نے کہ جڑی جان ہے نا اندہ ایک جانا ہوندا جڑا محبوب ہوندا ہے۔ فرماندے نے کہ جے جان نو جانا دے نال وصل ہے تے وہ زندہ ہے، تے جے جان نو جانا نال وصل نہیں تے فرماندے نے پھر وہ مردہ ہے، وہ زندہ۔ اس واسطے کفر نو مردہ آکھیا گیا۔ اوا من کانا میتن فاحیینا وجعلنا لہ نور یمشی بہ فی الناس، کہ مردہ سی تے اسی اس نو زندہ کیتا۔ کفر سی، حالت کفر سی، اسی اس نو ایمان عطا فرمایا۔ کی عطا کیتا اس نو؟ رومی فرماندے نے زانک جانچو واصلے جانا نبود، اس واسطے کہ جان دا جد تک اپنے محبوب دے نال وصال نہ ہوئے تا بدبا خیش کو رستو کبود، قیامت تک وہ خود انی اور بے نور ہے۔ انی اور قرآن پاک دا اسلوب دیکھو، جگہ جگہ تے اللہ پاک اپنے نشانیاں نو ذکر کرتے فرماندا ہے کہ یہ میریاں نشانیاں ہیں انہاں واسطے جڑا اہل علم ہیں، اہل عقل ہیں، اہل سمجھ ہیں، یہ انہاں واسطے کی ہیں، یعنی انہاں نو ایمان نے ایک نظر عطا کیتی ہے، اور اس نظر دے نال وہ کائنات نو ویکھتے اور اس دا مطالعہ کرتے۔ کی کرتے نے؟ اس دا مطالعہ کرتے۔ ہر ذرہ ذرہ منزل جانا کا تھا نشان، یوں ہی تلاش کرتے ٹھکانے چلے گا۔ تو جس وقت بھی وہ گزرتے نے کسی چیز تے نظر پاندے نے تو انہاں نو اللہ دی ذات پاک دا حسن نظر آندا ہے، اللہ پاک دی تخلیق دا شاہکار نظر آندا ہے۔ ایک ایک شے دے اوتے تسی غور کرن لگ پاؤ تے عقل حیران ہو جاندی ہے کہ دانا ہے اور دانے دے وچ پورا بوٹا موجود ہے، اور بوٹا بمائے پتنا ہر شے موجود ہے، اور ہے دانا ہو۔ جس وقت اس نو زمین دے وچ بویا جاندا ہے، جس چیز دا بی ہوئے اس دی پہلے سوئی نکلدی ہے، پھر وہ اس دا پودا بندا ہے، پودا بنن تو بعد پھر اس نو سٹا چیردا تے لگدا ہے، پھر وہ دودھا بنتا ہے، دودھ تو بعد پھر اوہیو دانا بن جاتا ہے۔ تو غور کرو تو عقل حیران ہو جاتی۔ عقل کی ہو جاتی ہے؟ ہاں، سمجھ حیران۔ فطرت سلیمہ ویکھ کے اس دے اتے ایمان انہوں یقین آ جاتا ہے کہ اللہ دی ذات پاک ہے، کائنات ساری دا خالق و ذات خدا دی ہے، کہ جن نے ہر شے دے وچ جڑا جوہر رکھیا وہ باہر نکل کے اس دے وچوں ظاہر ہوندا پیا ہے۔ جی چون تو ندہی راہ جاں خود جان کے بے تو زندہ باشد مردگی۔ پھر پڑھی شعر، پھر پڑھی۔ چوں تو ندہی راہ جاں خود بردگی۔ جان کے بے تو زندہ باشد مردگی۔
ਚੂਨਾ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਜਾਂ ਖੁਦ ਬੁਰਦਾ ਗੀਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਫਰਜ਼ੀ ਬਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿ ਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਸ਼ਦ ਮੁਰਦਾ ਗੀਰ। ਉਹ ਜਾਨ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸਮ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੇ ਅਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। تو فرماندے نے کہ جان جاناں دے نال زندہ ہوندی ہے، جس دی اکھے محبوب دا جس نو خبر نہیں وہ جان نہیں وہ مردہ ہے۔ جان ہوندی وہ ہے جڑی محبوب نو جانن والی ہو، جان ہوندی وہ ہے جو تو عرض فرماندے چوں نہ دہی راہ جان خود مردہ۔ جدو تو جان نو راہ نہ دیویں اپنی طرف تے اوندا بچنا فرضی گل ہے۔ جان کے تو جان کے بے تو زندہ باشد مردہ گیر، تیرے تو بغیر جان کیویں زندہ رہ سکتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دے اتے گفتگو فرماندے نے عمال دے اتے بڑی خور دے نال سنو۔ جناب فرماندے نے عمل او زندگی عطا کرتا ہے، او حیات او زندہ عمل، زندہ او عمل ہے کہ جندہ ہر وقت منہ اللہ دی ذات پاک دی توفیق دی طرف رہندا۔ کس دی طرف رہندا ہے؟ توفیق دی طرف رہندا ہے کہ میرا نماز پڑھنا مالک دی توفیق دا ہے، شکر ہے اس دی ذات دا جس نے مینوں یہ توفیق دیتی ہے۔ روزہ رکھنا اے اس دی توفیق دے نال ہے، اور حج ہے اس دی توفیق دے نال۔ کسی چیز نو بھی اپنی طرف نہیں منسوب کرتا، اپنے مالک کریم دی طرف منسوب کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صاحبزادہ اپنی اطاعت پر مغرور مت ہو اور نہ اس پر گھمنڈ کر، حق تعالیٰ سے اس کے قبول ہو جانے کی درخواست کر۔ فرماتے ہیں کہ تو غرور کرن لگ پیا، گھمنڈ کرن لگ پیا بھی میں نیک بڑا ہوا۔ جناب فرماتے ہیں کہ نہ کر، بلکہ اللہ پاک دی بارگاہ دے اس دے قبول ہون جان دی دعا کر کے قبول ہو جاوے۔ کی ہو جاوے؟ قبول ہو جاوے۔ فرمایا اور ڈر، فرماتے نے دعا بھی کر کہ اللہ پاک اس نو قبول فرما لوے، اور نال نال فرماتے نے اور ڈر کہ وہ تجھ کو معصیت کی طرف منتقل نہ فرما دے۔ لیکن نال نال ڈریا بھی کر کہ قبول فرما لوے تو کدھر ہٹ کے میرا منہ پھر دوجے پاسے نہ ہو جا معصیت دی طرف۔ تو جس دے دل دی توجہ اور دل دی خیال اور سوچ اس طرح دا ہوئے گا، وہ صراط مستقیم اتے جاوے گا کہ کسی ڈنگے راہ دیکھتے جاوے گا۔ ہاں فرمایا بھلا تیرے لیے اس بات سے مطمئن بن جانے کی کون وجہ ہے کہ کہہ دیا جائے تیری اطاعت سے کہ معصیت بن جا، اور تیری صفائی سے کہ مقدر بن جا۔ فرماتے نے تیرے کو کوئی ضمانت ہے کہ تیری اطاعت نو فرماوے کہ تو گناہ بن جا؟ کی ضمانت ہے تیری؟ اور تیرے کو کی ضمانت ہے کہ تو آکھنا مینوں کشف ہوندا ہے، میرا دل جڑا ہے شیشے دی طرح ہے سے صاف ہو گیا، وہ نظر آندا آ نظر آندا۔ فرماندے نے کہ تکبر اور غرور دی گفتگو چھڈ دے، کی کر؟ فرماندے نے کہ کی ضمانت ہے تیرے کول کہ اگر آکھ دیتا جاوے تیرے دل دی صفائی نو کہ تو کی ہو جا؟ مقدر ہو جا، میلی ہو جا، ہنیرا ہو جاوے۔ کی تو ہر لحظہ کہ اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ قبولیت دی دعا کیتا کر تے گھمنڈ تے تکبر اور غرور چھڈ دے۔ جی کرے تو تانا میزنی بربر مر تو را آمیر صد کام میرا
آخری شعر اور آخری نصیحت۔ گر تو تانا میزنی بربندگاں، فرماندے نے کہ اگر تو اپنی مخلوق دے تے تانا مارے اس نو یا اس نو جو بھی فرماویں تیرا حق ہے۔ مر ترا میر سادہ کامراں، اے مختار تیرا حق ہے، تو اس دا خالق ہے، تو اس دا مالک ہے، ہر شے عطا کرن والا ہے، تو جس نو جو بھی آکھے وہ تیرے لائق ہے۔ فرماندے نے کسی ہور نو تے حق نہیں نہ ہے گا کہ وہ گھمنڈ تے تکبر دے نال غرور دے نال کسی خدا دی مخلوق نو بنظر غرور اور تکبر ویکھے۔ اس واسطے آل اللہ فرماندے نے ہر کے عاشق شد جمال ذات را، منشور سنو اہل اللہ دا، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، او سید جملہ موجودات را، کہ جڑا اللہ دی ذات پاک دا عاشق ہے اس دا محب ہے۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، او سید جملہ موجودات را، او تمام موجودات دا سردار ہوندا۔ کی ہوندا ہے؟ جامی فرماندے نے بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ محبت دا بندہ بن اور نسب چھڈ دے کہ میں اس قوم نال تعلق رکھنا، اس قبیلے نال، اس خان دے نال، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ آخدے نے اللہ دی ذات پاک دی محبت دے راہ دے وچ کوئی چیز نہیں پوچھی جاندی تو کندہ کون پتر کتھوں ہے۔ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کس راہ دے وچ فلانا فلانے دا پتر ہے، سوال نہیں کیتا جاندہ۔ سوال یہ کیتا جاندہ ہے کہ اگر جان رکھنا ہے تو جانہ نال کی تعلق ہے تیرا، اور جس وقت جانہ دے نال تعلق جان دا ہو جاندہ ہے تو پھر وہ محبوب خود آپ اس دا تعارف دلان دے وچ پا دیندا ہے۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے، اور اللہ پاک اپنے کرم اور فضل دے نال ذوق عبادت نصیب فرماوے۔ ایک دفعہ الحمد